نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فإن من جودک الدنیا وضرتها ومن علومک علم اللوح والقلم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج برطانیہ میں رمضان المبارک کا آخری جمعۃ المبارک ہے، یعنی جمعۃ الوداع ہے، اور یہ ایک عظیم دن ہے اس عظیم مہینے کا جس میں اللہ تعالیٰ کروڑوں انسانوں کی بخشش و مغفرت فرماتے ہیں۔ اور یقیناً اس سال جس اضطراب اور بے چینی کی کیفیت سے مسلمان گزرے ہیں، شاید تاریخ میں اس کی مثال بہت ہی کم ملتی ہے کہ رمضان المبارک اس مقدس مہینے میں مسلمان مساجد سے دور رہے ہیں، اجتماعات سے دور رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس صبر پر بھی اجر عطا فرمائے۔ خواتین و حضرات، آج ہم کوشش کریں گے کہ اس تھوڑے سے وقت میں کیونکہ یہ جو ایام ہمارے پاس باقی ہیں اور بالخصوص آج کا دن، تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ ہم صلاۃ و تسبیح پڑھنے کا طریقہ سیکھیں، اور جتنے بھی مسلمان ہیں ان سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ صلاۃ و تسبیح آج اگر ہو سکے تو زوال سے پہلے، نہیں تو زوال کے بعد ضرور اپنے گھروں میں ادا فرمائیں۔ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور ہمارے محققین اکابرین نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جس طرح حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ و تسبیح کی ترغیب دلائی ہے اپنے چچا حضرت عباس کو، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ نماز کتنی فضیلت والی ہے، کتنی بزرگی والی ہے، کتنی عظمت والی ہے۔ تو عمومی طور پر ہم صلاۃ و تسبیح کی جماعت کا اہتمام کرتے تھے رمضان المبارک میں، تو اس وجہ سے اس سال لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم صلاۃ و تسبیح کا اہتمام مساجد کے اندر نہیں کر سکے، تو میرے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ میں آپ کے سامنے صلاۃ و تسبیح کی تھوڑی فضیلت اور اس کا طریقہ عرض کروں، تاکہ جتنے بھی ہمارے مرد حضرات ہیں، خواتین ہیں، وہ گھروں میں صلاۃ و تسبیح کا اہتمام کریں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ و تسبیح کی جو نماز ہے یہ تحفہ دیا تھا اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور فرمایا تھا ہے چچا کیا میں تم کو عطا نہ کروں، کیا میں تم کو بخشش نہ کرواؤں، کیا میں تمہارے ساتھ احسان نہ کروں؟ تو پھر فرمایا کہ 10 خصلتیں ہیں، جب تم کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تمہارے اگلے پچھلے پرانے نئے بھول کر یا جان بوجھ کر یا قصدن یا چھوٹے پوشیدہ ظاہر جتنے بھی گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ صلاۃ و تسبیح پڑھنے سے تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ یعنی آپ خود اندازہ لگائیں کہ کس طرح حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے چھوٹے بڑے گناہ عمدن یا ساون، ظاہراً یا پوشیدہ، جتنے بھی تم نے گناہ کیے ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ اس صلاۃ و تسبیح کی برکت سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اور کیونکہ یہ عام دنوں کی بات ہے، اب جب ہم صلاۃ و تسبیح کو رمضان المبارک میں آخری عشرے میں اور جمعۃ الوداع کے موقع پر اگر ادا کریں گے تو اس کی فضیلت زیادہ بڑھ جائے گی، کیونکہ اس کے اندر جو ہم کلمات طیبات ذکر کرتے ہیں وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی توحید پر مبنی ہیں۔ تو خواتین و حضرات، میں آپ کے سامنے صلاۃ و تسبیح کا طریقہ بیان کرتا ہوں۔ آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ آج ہو سکے تو آپ زوال سے پہلے نہیں تو زوال کے بعد آپ صلاۃ و تسبیح گھروں میں ادا کریں، اپنے بچوں کے ساتھ ادا کریں، پہلے سیکھیں اسے، پھر جو ہے وہ اسے ادا کریں، اور بہت ہی آسان ہے۔ اور اس کے بارے میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ہو سکے تو ہر روز اسے پڑھو۔ اللہ اکبر!
یہاں سے صلاۃ التسبیح کی فضیلت پتہ چلتی ہے۔ فرمایا اگر ہو سکے تو اسے ہر روز پڑھو، اگر ہر روز نہ پڑھ سکو تو ہر جمعۃ المبارک کو پڑھو۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا اگر جمعۃ المبارک کو نہیں پڑھ سکتے ہو تو مہینے میں ایک دفعہ اسے پڑھو۔ پھر فرمایا کہ اگر مہینے میں نہیں ادا کر سکتے ہو تو سال میں کم از کم اسے پڑھو۔ پھر فرمایا کہ اگر سال میں نہیں پڑھ سکتے ہو تو کم از کم اسے عمر بھر یا زندگی میں ایک دفعہ ضرور پڑھو۔ اس وجہ سے میں نے بھی یہ مناسب سمجھا کہ آپ کے سامنے صلاۃ التسبیح کا طریقہ عرض کر دوں۔ تو صلاۃ التسبیح نفل نماز ہے، اس کی 4 رکعتیں ہیں، 4 رکعتیں ہیں۔ تو اس کی نیت ایسے کرنی ہے، 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح، بندگی اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ اکبر، اس طرح اس کی نیت کرنی ہے۔ اور اس میں ہم نے ہر رکعت کے اندر 75 ٹائم 75 بار ہم نے کیا کرنا ہے، جو تیسرا کلمہ ہے، جو تیسرے کلمے کا پہلا حصہ ہے، اس کو ہم نے پڑھنا ہے۔ کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ 75 ٹائم ان ایچ رکعت، ہر رکعت میں 75 ٹائم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور کہاں کہاں پڑھنا ہے میں عرض کرتا ہوں، لیکن جب آپ نے یہ کلمات طیبات پڑھنے ہیں تو انگلیوں پر اکاؤنٹ نہیں کرنے ہیں بلکہ دل میں اکاؤنٹ کرنے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایسے نہیں کرنا ہے کہ جیسے ایسے آپ کر رہے ہیں، ایسے نہیں کرنا ہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ، توجہ کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو پھر انسان نہیں بھولتا ہے۔ اب نیت کے بعد ہم ثنا پڑھیں گے، میں پہلی رکعت بتا دیتا ہوں، ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد ہم 15 دفعہ 15 ٹائم ہم کیا کریں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک ہم کیا کریں گے 15 دفعہ 15 ٹائم پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم تعوذ یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ ملائیں گے۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد ہم کوئی اور سورت پڑھیں گے جو ہمیں یاد ہوگی، اگر یاد نہیں ہے تو سورۃ الاخلاص تو سب کو مسلمانوں کو یاد ہے، سورۃ اخلاص پڑھیں۔ اس کے بعد پھر ہم کیا کریں گے کہ 10 مرتبہ 10 ٹائم ہم کیا کریں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھیں گے۔ اب یہ کتنی دفعہ ہو گئے؟ 25 بار، 25 ٹائم ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ہم رکوع میں جائیں گے، تو رکوع میں تسبیحات رکوع کے بعد جو رکوع کی تسبیحات ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، ان کے بعد ہم ان کلمات طیبات کو یعنی کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو ہم پھر 10 دفعہ پڑھیں گے۔ تو یہ کتنی دفعہ ہو گئے؟ 35 ٹائم۔ پھر جب رکوع سے ہم کھڑے ہوں گے، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد، اس کے بعد پھر ہم کھڑے ہو کر 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے، یہ ہو گئے 45 ٹائم۔ اس کے بعد ہم سجدے میں جائیں گے، تو سجدے میں تسبیحات سجدہ کے بعد سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العلیٰ کے بعد ہم کیا کریں گے کہ یہ تسبیح پڑھیں گے، پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر سجدے کے بعد ہم جلسے میں بیٹھیں گے، جیسے میں بیٹھا ہوا ہوں، جلسے میں بیٹھیں گے، پھر ہم 10 دفعہ یہ پڑھیں گے، تو یہ کتنی دفعہ ہو جائیں گے؟ یہ ہو جائیں گے 65 ٹائم۔ پھر ہم آخری سجدے میں جو ہے وہ تسبیحات سجدہ کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے، تو یہ ایک رکعت میں کتنی دفعہ ہو جائیں گے؟ 75 ٹائم۔ اب دوسری رکعت میں جب ہم اٹھیں گے تو دوسری رکعت میں کیونکہ ثنا نہیں ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ دوسری رکعت میں ہم نے جیسے ہی ہم کھڑے ہوں گے تو ہم کیا کریں گے کہ یہ تسبیحات پڑھیں گے 15 دفعہ پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اس کے بعد سورۃ فاتحہ اور کوئی سورت ملائیں گے، پھر جو ہے وہ وہی سلسلہ کہ ہم نے سورت کے بعد 10 دفعہ پڑھنا ہے، اور پھر رکوع میں 10 دفعہ پڑھنا ہے، پھر رکوع کے بعد 10 دفعہ پڑھنا ہے، پھر سجدے میں پڑھنا ہے، پھر سجدے کے بعد جب بیٹھتے ہیں پھر پڑھنا ہے، پھر آخری سجدے میں۔ تو اسی طرح جب ہم 2 رکعتوں کے بعد بیٹھیں گے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیونکہ یہ نفل نماز ہے تو اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ التحیات
عبدہ و رسول تک پڑھیں گے، اس کے بعد درود شریف بھی پڑھیں گے۔ درود شریف کے بعد پھر ہم تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو نفل کی تیسری رکعت میں ثنا پڑھتے ہیں، اگین سبحانک اللہم و بحمدک یہ پڑھتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر ہم کیا کریں گے کہ پھر یہی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ ہم 15 دفعہ پڑھیں گے۔ پھر ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد سورت ملائیں گے، پھر ہم 10 دفعہ یہ تسبیح پڑھیں گے، پھر رکوع میں پڑھیں گے، پھر رکوع کے بعد 10 دفعہ پڑھیں گے، پھر سجدے میں 10 دفعہ پڑھیں گے، پھر سجدے کے بعد 10 دفعہ پڑھیں گے، پھر دوسرے سجدے میں ہم 10 دفعہ پڑھیں گے۔ پھر چوتھی رکعت میں جب ہم کھڑے ہوں گے تو پھر ہم نے، کیونکہ چوتھی رکعت میں ثنا نہیں پڑھنی ہوتی ہے، تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس تسبیح کو 15 دفعہ 15 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ بالکل ایزی ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تیسرا کلمے کا پہلا حصہ سب کو آتا ہے، اور مسلمان کو آتا ہے، بچے کو آتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ آج صلاۃ و تسبیح پڑھیں مکروہ اوقات کے علاوہ۔ مکروہ اوقات کون سے ہیں؟ یعنی کہ زوال کے ٹائم نہیں پڑھنی ہے، اسی طرح عصر کے بعد نہیں پڑھنی ہے، زوال سے پہلے پڑھ لیں، زوال کے بعد پڑھ لیں، یا آپ رات کو پڑھ لیں۔ بہتر طریقہ جو ہے وہ اس کا یہ ہے کہ آپ ظہر کی نماز سے پہلے پڑھ لیں، زوال کے بعد اور ظہر کی نماز سے پہلے، یا آپ زوال سے پہلے پڑھ لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ آج جمعۃ المبارک کو پڑھ لیں، نہیں تو کل اگر موقع ملے تو ضرور پڑھ لیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پر آپ کو شک پڑے کہ یہاں پر تسبیحات کم ہوئی ہیں تو آپ اس کے بعد جو رکن ہے اس میں تسبیحات زیادہ کر لیں۔ یعنی میں مثال دیتا ہوں کہ اگر کسی نے رکوع کے اندر جو ہے وہ تسبیحات کم پڑھی ہیں تو جب وہ کھڑا ہو سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد تو وہاں پر وہ زیادہ پڑھ لے۔ تو اگر آپ کو شک پڑے کہ آپ نے ابھی کم پڑھی ہیں تو دوسرے رکن میں وہ اپنی تسبیحات کو زیادہ کر لیں۔ تو اسی طرح ہاتھوں پر اس کی گنتی نہیں کرنی ہے، یعنی کہ ایسے نہیں کرنا ہے، ایسے نہیں کرنا ہے، بس دل پر آپ نے جو ہے وہاں یہ ضرور ہے کہ آپ جو ہے ویسے انگلی کو دبا لیں، ایسے تھوڑا سا زیادہ دبا لیں یا دوسری انگلی کو دبا لیں تاکہ آپ کو محسوس ہوتا رہے کہ میری یہ صلاۃ و تسبیح اتنی دفعہ جو ہے وہ ہو چکی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ صلاۃ و تسبیح کی وجہ سے ہم سب کی بخشش فرمائے گا۔ اپنے لیے دعا کریں، اپنے مرحومین کے لیے دعا کریں، اور رمضان کے جو بقیہ ایام ہیں ان میں گڑ گڑا کر رب کی بارگاہ میں خصوصی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اور ہمارے والدین کی بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرمائے، جن کے گھر اولاد نہیں اللہ تعالیٰ انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے، جن کے گھر بیٹیاں ہیں انہیں بیٹے عطا فرمائے، اور جن کی بیٹیاں رشتوں کے لیے انتظار کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نیک صالح رشتے عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔